تو یہ نہ سوچے کہ ہم اس نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے تو اب ہم دیکھ کسی اور قوت سے رہے، بول کسی اور قوت سے رہے، سن کسی اور قوت سے رہے، آلو جوادے سے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ قوت کوئی اور ہے، نہیں، وہ قوت کوئی اور نہیں، وہ عطا پروردگار ہے۔ جس آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ آنکھوں میں صلاحیت اللہ نے دیکھ لی ہے، جس ہاتھ پیروں سے تم کاموں کو انجام دے رہے ہو وہ قوت اللہ عطا کر رہا ہے۔ نہیں کہتے ہم لوگ نماز میں پڑھتے وقت بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، کیا مطلب ہے اس کا؟ پالنے والے ہم تیری ہی عطا کردہ قوت سے اٹھتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں۔ صلوات پڑھو۔ اس سے بہتر صلوات ہے اللہ اپنے ہر بندے پر پوری طرح سے نظر رکھتے۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ تک نہیں آتی، سونا تو بہت دور کی بات ہے، اونگتا بھی نہیں ہے وہ۔ اگر وہ اونگ جائے تو آسمان زمین پر آ جائے، سورج چاند ستارے سب ختم ہو جائے، وہ اونگتا بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں اکثر لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے، تھکان کی وجہ سے لوگ گاڑی چلا رہے ہوں، ان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اگائی آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے ایکسیڈنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیسے ایکسیڈنٹ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آگ لگ گئی تھی ڈرائیور کی، کیا ہوا جو ہے پلک جھپک گئی تھی، کیا ہوا نیند آ گئی تھی، کیا ہوا نیند آ گئی تھی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ گاڑی کہیں ہے، خود کہیں ہے، گاڑی کا حشر کچھ اور ہے، اپنا کچھ اور ہے، خدا کو پیارے ہو گئے۔ لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند ہو جاتے ہیں، پر یہ ہوتا ہے سوچیے خدا کو اگر اونگ آ جائے تو نہیں زمین آسمان، آسمان زمین ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ لے تو ہر وقت رب جو ہے اپنے بندے پر نظروں کو جما کے رکھتے ہیں ہر وقت۔ یہ ممکن ہے کہ انسان ایک ہاتھ سے کوئی عمل انجام دے، کوئی فعل انجام دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کمرے میں بیٹھ کر چادر کے اندر چھپ کر کوئی عمل انجام دے اور وہ یہ سوچے کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے، چھپ ہی نہیں سکتا انسان، پوشیدہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا، ہر وقت وہ نظر جمائے ہوئے۔ بچپنے میں ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو معاملہ کریے۔ ایک اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں، اسکول مدرسہ جو بھی کہہ لیجیے، کچھ بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ استاد سے بہت زیادہ نزدیک ہے، دوسرے بچوں کی بات کھل رہی تھی، اکثر ایسا ہوتا ہے کلاس وغیرہ میں، جو لوگ اسکول مدرسے گئے سب دونوں جگہ گئے، تو جو استاد سے قریب ہے باقی بچوں کو چڑ ہوتی ہے، یہ بہت استاد سے قریب ہے، لیکن غربت کی وجہ کیا ہے یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے، دوسرے بچے مخالفت کرنے لگتے ہیں، استاد کو برا کہتے ہیں اور دوسری باتیں بنانے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت کی اور استاد سے پھر سارے بچوں نے مل کر کہہ دیا کہ بھائی یہ بتائیے ہم بھی آپ سے پڑھتے ہیں، آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنی محبت احمد سے کرتے ہیں، مثلا میں نے نام ایک ایسی فرضی نام رکھ دیا، مثلا آپ احمد سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے آپ اتنی محبت نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے الگ سے پڑھاتے بھی، خوب سمجھاتے بھی، اور استاد نے کہا ایسی بات نہیں، میں تم سے جتنی محبت کرتا ہوں، احمد سے جتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت تم سب سے ہے، تم سب میرے اسٹوڈنٹ ہو، تم سب میرے طالب علم ہو، بچے ہو، میرے بچوں کے برابر ہو، لہٰذا ہم سب کو برابر نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ مانے نہیں، کہا اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ تم سے بہترین ہے، ذہین ہے، اور وہ تم سے زیادہ کلاس روم میں سوال کرتا ہے، جو بچہ زیادہ سوال کرتا ہے استاد اسی کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، جو لوگ ٹیچر ہیں وہ لوگ بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا استاد جو ہے اس طرف زیادہ رجوع رہتا ہے، جدھر سے سوال زیادہ ہو رہا ہے۔ مانے نہیں بچے کہ نہیں ہم بات کچھ اور ہے، ہم نہیں ماننے کے تو اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ اس کی ذہانت کے قائل نہیں ہو، وہ تم سے اچھا ہے، وہ ذہین ہے، تیز ہے پڑھنے میں، نہیں بات مانتے ہو، تب تم سب مل کر کے سب کا اس کا سمیت احمد سمیت تم سب کا امتحان کر لیا جائے۔ راضی ہو گئے بچے، کہا ٹھیک ہے فلاں وقت پر کلاس روم میں جمع ہو جانا اور تم سب کا امتحان ہے۔ حاضر ہوئے بچے، مثلا صبح 10 بجے کا ٹائم ہے، سارے بچے 10 بجے کلاس میں جمع ہو گئے، بچے استاد اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ چھڑیاں لی ہوئی تھے اور کچھ چڑیا بھی ہوئی، اور بچوں کو ایک ایک چڑیا دی اور ایک ایک چھری دی اور کہا کہ دیکھو ان سب کو، سب لوگوں سن لو، کان دھر لو اپنی میری بات پر، میرے جملوں پر، کہ ان چڑیوں کو
وہیں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ سارے بچوں نے احمد سمیت کہا کہ جی ٹھیک ہے، سب بچے لے کے چلے گئے۔ مثلاً امتحان کا ٹائم 2 گھنٹے ہوتا ہے مثال کے طور پر، اب 2 گھنٹے کا ٹائم دیا استاد نے، سارے بچے 2 گھنٹے کے بعد کلاس روم میں جمع ہو گئے۔ استاد آئے، پوچھنا شروع کیا کہ بچوں کو بلا کر وہ چھری جو ہے ساتھ میں لے کر ذبح کی ہے، پکڑے ہوئے چلا ہے۔ پوچھا تم نے کہاں ذبح کیا؟ استاد ہم نے گھر کے تہہ خانے میں ذبح کیا، وہاں کوئی نہیں تھا، میں نے دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہاں۔ دوسرے کو بلایا تم نے کہاں ذبح کیا؟ اس نے بتایا کہ ہم نے جنگل میں ذبح کیا، وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، ہم تھے بس، وہاں چھری تھی اور یہ چڑیا تھی۔ تیسرے کو بلایا تم نے کہاں ذبح کیا؟ کسی نے کہا بیت الخلا، کسی نے کہا حمام، کسی نے کوئی اور جگہ بتائی۔ آپ جس بچوں کو بلایا اس نے اپنے اعتبار سے جو ہاں ذبح کیا تو اس جگہ کا نام دیا، کوئی دیکھنے والا۔ اب احمد کا نمبر آیا، آخر میں بلایا، جب سیٹ سے اٹھ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں چڑیا جو تھی وہ زندہ تھی، اسے وہی نہیں کر کے لایا۔ سارے بچے ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، یہ دیکھو استاد تو کہتے تھے کہ یہ ہم سے ذہین ہے، بڑے کام کے ہیں اور بڑے تیز ہیں دماغ کے ہیں، اور انہوں نے استاد ہی کی بات نہیں مانی، یہ تو فیل ہو گئے۔ اب وہ احمد قریب گیا استاد کے کہ بتاؤ بھائی تم نے کیوں نہیں چڑیا کو ذبح کیا؟ تو بچے نے کہا، احمد نے کہا استاد حضور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی؟ ہمیں کوئی ایسی جگہ ملی نہیں۔ میں جنگل میں گیا، وہاں بھی ایک دیکھ رہا تھا، میں گھر کے تہہ خانے میں گیا، وہاں بھی ایک دیکھ رہا تھا، میں گھر کے روم میں گیا، وہاں بھی ایک دیکھ رہا تھا، بیڈ روم میں گیا، وہاں بھی ایک دیکھ رہا تھا، کہیں میں جہاں بھی گیا استاد ایک دیکھنے والے کو پایا۔ سارے بچے حیران ہیں، ششدر ہیں، سن رہے ہیں، ایک دیکھنے والا تھا کون؟ کہا حضور وہ میرا اللہ تھا، وہ میرا خدا تھا جو ہم پر ہمیشہ نظر جمائے ہوئے رہتا ہے، لہٰذا میں ذبح نہیں کر پایا۔ ایک صلوات پڑھو۔ غرض سے ذبح نہیں کر پایا، ہر وقت انسان کے اوپر اللہ کی نظر ہے، ممکن ہی نہیں کہ انسان چھپ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان دے کے موبائل میں نہ جانے کیا کیا آج کل چل رہا ہے، اللہ جوانوں کو محفوظ فرمائے، قوم کے بچوں کو محفوظ فرمائے ہر بری باتوں سے، ہر بری چیزوں سے، شیطانی وسوسوں سے، ہمارے قلوب اور دماغ کو اللہ ہمارے بچوں میں پاک فرمائے انشاءاللہ۔ کوئی بچہ اگر یہ سوچے کہ ہم کمرے میں چادر کے نیچے موبائل میں کچھ بھی دیکھے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جس نے ابا کو پیدا کیا وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے ہمارا رب جو ہے وہ ہم پر نظریں جمائے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ، اور اس نے قرآن میں نہیں ارشاد فرمایا واللہ علیم بذات الصدور۔ یاد رکھو، یاد رکھو، جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں محفوظ ہے، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، وہ سب ہم اللہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں ہم۔ واللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے، جو بھی تمہارے دلوں میں محفوظ ہے، سب باتوں کا علم ہم کو ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا نہیں جانتی، وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، ہم تمہاری ہر بات کا علم رکھتے ہیں، اور وہ خدا ہی کیا جو اپنی مخلوق سے آگاہ نہ ہو، وہ خدا کیسا جو اپنی مخلوق کو پہچان نہ سکے۔ ایک صلوات بھیجو۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہمارا رب ہم پر ہر وقت نظریں جمائے ہوئے اور ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، قرآن میں اس نے جا بجا ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی ہی آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ رسول کہہ دیجئے میں دیکھ رہا ہوں بندے کے ہر عمل کو، میرا رسول دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول ہمارا آخری نبی دیکھ رہا ہے اپنے امت کے ہر عمل کو، اپنی امت کے ہر بندے کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں، جو بھی تم انجام دے رہے ہو، کہیں بھی کر رہے ہو، ماں باپ کو ستا رہے ہو، بزرگوں کا احترام نہیں کر رہے ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہو، زمین پر اکڑ کر چل رہے ہو، اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہو، لہذا میں سب اللہ دیکھ رہا ہوں تمہارے عمل کو۔
कौन मजलिस हुसैन पर बिदत का फतवा दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। कौन मजलिस में आ रहा है, कौन मजलिस में मना कर रहा है, मैं अल्लाह सब देख रहा हूँ। और याद रखो, मैं ही नहीं तन्हा देख रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे हर अमल पर नजर रखे हूँ, मेरा रसूल भी देख रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरा रसूल, मैं देख रहा हूँ, मेरा रसूल देख रहा है। अब कोई ये कहे कि रसूल कैसे देख रहे हैं, अल्लाह जैसे देख रहा है वैसे रसूल देख रहे हैं। अल्लाह आंखें नहीं रखता, देखने के लिए आंखों की जरूरत है। अल्लाह तो इन चीजों से पाको पाकीज़ा मुबर्रा है, वो आंखों से नहीं देख रहा है। तो जैसे वो देख रहा है वैसे उसका रसूल कब्र में लेकर मदीने से देख रहा है। वल मोमिनून, और कुछ मोमिनीन हैं जो तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे हर अमल को देख रहे हैं। अल्लाह देख रहा है तुम्हारे हर अमल को, उसका रसूल देख रहा है तुम्हारे हर अमल को। कुछ मोमिनीन हैं जो तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। वह रसूल हुआ और उसका रसूल देख रहा है। कमाल का जुमला अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, मैं देख रहा हूँ, मेरा रसूल देख रहा है। अजीब बात है, कुरान के पढ़ने वाले, कुरान को काफी कहने वाले रसूल को मुर्दा समझते और कहते यहाँ से दुआ कबूल नहीं होती है। कुरान कह रहा अल्लाह देख रहा, रसूल देख रहा है, ये नहीं कह रहा देख रहा था। सलावत पढ़े देख रहा है, रसूल देख रहा है तुम्हारे हर अमल को। और कुछ मोमिनीन है जो देख रहे हैं तुम्हारे हर अमल को। कौन है वो मोमिनीन? आप में से, उलमा में से, हुक्मा में से है। कौन है? आप मोमिन हैं, हम मोमिन, हम लोग एक दूसरे को नहीं कहते। मजलिस का ऐलान करते हैं, मौलाना साहब तशरीफ ले आए हैं, मोमिनीन महल्ला से गुजारिश है तशरीफ ले आए, मजलिस शुरू होने जा रही। मोमिनीन से गुजारिश है कि मजलिस में आ जाएं। आप हमें मोमिन कह रहे हैं, हम आपको मोमिन कह रहे हैं। कुरान कह रहा है मोमिनीन है जो एक दूसरी उम्मत जो तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता कि आप में से किसने सुबह की नमाज पढ़ी, किसने नहीं पढ़ी। आपको नहीं पता कि हमने सुबह की नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, कितने बजे पढ़ी थी, नहीं पता। हम नमाज पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आपको नहीं पता। हमें आपके अमाल के बारे में नहीं पता, आपको हमारे अमाल के बारे में नहीं पता। लेकिन कुरान कह रहा है कुछ मोमिनीन है जो तुम्हारे हर अमल को देख रहे हैं। कुछ मोमिनीन, अल्लाह देख रहा है, रसूल उसका देख रहा है, कुछ मोमिनीन है देख रहे हैं। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में ये जुमला कहता हूँ कि न होते आले मोहम्मद तो कुरान समझ में आने वाली किताब नहीं थी। एक सलावत पढ़े पर लिहाजा किसी ने पूछा मौला मोमिनीन से मुराद कौन है, तो मौला ने फरमाया पहले अली मोमिन, दूसरे हसन मोमिन, तीसरे हुसैन मोमिन, चौथे अली इब्न हुसैन, पांचवें मोहम्मद बाकिर, छठे जाफर सादिक, सातवें मूसिया कासिम, आठवें अली रजा, नवें मोहम्मद तकी, दसवें अली नबी, ग्यारहवें हसन अस्करी, बारहवें इमाम महदी। तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। हर जमाने का इमाम अपने जमाने में हर उम्मत से वाकिफ है, हर चाहने वाले से वाकिफ है कौन क्या कर रहा है। अब कोई भी चाहने वाला इमाम का, आज भी कोई इमाम है जो हमारे हर अमल को देख रहा है। लिहाजा मेरे हमसिन भाई होशियार हो जाइए। सलावत पढ़े अम्मा को सताया, अम्मा का कहना नहीं माना, बीवी के हक अदा ना किया, बच्चे को झड़क दिया, वक्त का इमाम देख रहा है। तुम मेरे चाहने वाले होकर पड़ोसी से बदसलूकी से बात करते हो, अपने छोटों को झड़क देते हो, अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करते हो, और फिर दावा करते हो मेरे हो, झूठे हो। एक सलावत पढ़े पर ये कि जिस दिल में अली की मोहब्बत हो, जिस दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत हो, जिस दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत हो, नामुमकिन है कि उसके दिल में नर्म ना हो, उसका दिल नर्म ना हो, उसके दिल से नरमी ना पाई जाती हो। इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन का कलमा भी हो जबान पर और दिल में रहम ना हो, नामुमकिन है। एक सलावत पढ़े इससे बेहतर सलवात हुई।
نظریں جمائے ہوئے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کچھ بھی کریں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. چچا نہیں دیکھ رہے, تایا نہیں دیکھ رہے, ابا نہیں دیکھ رہے, اماں نہیں دیکھ رہی, کچھ بھی کر لیں. ایک سلوات پڑھ لے بتاؤ. ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے رب جو ہے وہ اللہ جو ہمارے قرآن میں ایک نہیں 10 میں سن آئے تھے. اب وہ پڑھتے رہیں گے وقت تمام ہو جائے گا. لہذا آگے بڑھنے کی منزل آ گئی. سوال یہ ہے کہ جب ہمارا رب ہمیں ہر آن باقاعدہ طور پر ملاحظہ فرما رہا ہے, پھر اس نے قرآن میں یہ کیوں کہا فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, تو میں تمہارا ذکر کروں گا. سوال یہ ہے کہ اس نے پھر یہ کیوں کہا جبکہ وہ ہر آن ہم پر نظریں جمائے ہوئے, ہم کو دیکھ رہا ہے, ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے, ہمارے ہر فعل پر اس کی نظریں ہیں. پھر اس نے یہ کیوں کہا فاذکرونی, شرط لگائی ہے, شرط لگائی ہے اور پھر جزا بھی دی ہے. اللہ نے اسے نہیں کہہ دیا فاذکرونی میرا ذکر کرو, بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو خدا یاد کرتا ہو. کتنا اچھا ہے وہ انسان, کتنا اعلیٰ ہے وہ انسان, کتنا احسن ہے وہ انسان, کتنا افضل ہے وہ انسان کہ جس انسان کو خدا رب رحمان کریم رب یاد کرتا ہو. کیسا انسان ہے وہ اچھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتا ہو, جس کا ذکر خدا کرتا ہو. کیا شرط, جیسے آپ اپنے دوست کو کہا مثال کے طور پر بھائی ہمارے یہاں عشرہ ہو رہا ہے, عرفان صاحب نے کہا ہم لوگ عشرہ کر رہے ہیں, بھائی یہ ہوتی ہے اتنا نگر, دوسرے لوگوں کو آفر کیا, اپنے دوستوں کو وغیرہ بلایا. کسی دوست نے بہت کلوز تھا ان سے, کہنے لگا بھائی مجلس میں تو آ نہیں پائیں گے, ہمیں جانا کہیں, جو تبرک بیٹے وہ بھیج دینا. اللہ نے نہیں کہا فاذکرونی اذکرکم, میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں. شرط ہے پھر جزا ہے. شرط ہے فاذکرونی, جزا اذکرکم, تو میں تمہارا ذکر کروں. انہوں نے مجلس کے لیے بلایا, اس نے کہا نہیں پائیں گے, فلاں فلاں کام سے جانا ہے, مجلس کا تبرک بھیج دینا. بہت قریب تھا ان سے, کہہ دیا. ہر ایک تو نہیں کہتا ہے سیدھا یہ کہتے تو نہیں آ پائیں گے, لیکن بہت قریب تھا, بہت ہم نے والا ہم پیالہ جسے کہا جائے آسان زبان میں, کہ بہت کلوز تھے. لہذا کہنے لگے تبرک بھیج دینا, وہاں نہیں پائیں گے مجلس میں. تو یہ بھی جب چونکہ وہ کلوز تھا تو یہ دور تو نہیں ہوں گے نہیں, یہ بھی بہت اس کے قریب تھے. انہوں نے بھی مزاح ہمیں کہہ دیا بھائی جو آئے گا وہ تبرک پائے گا. ایک سلوات پڑھے مجلس میں جو آئے گا وہ تبرک پائے گا. مجلس شرط ہے, مجلس میں آنا, جزا کیا ہے تبرک پانا. یہ تو ظاہری جزا ہے, اور جو باطنی جزا مجلس میں آنے کے بعد ملتی ہے وہ تو خدا جانے, اس کے فرشتے جانے, اور وقت کا امام جانے. ایک صلوات پڑھو. بہت جلدی وقت گزر رہا ہے, لہذا اصل بات کی طرف آتے ہوئے پھر اس نے یہ شرط کیوں لگائی فاذکرونی اذکرکم. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی, انہوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم. ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہا تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں. دیکھیے عربی ہے, عربی زبان کا کمال ہی یہی ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں. جس کو جو بھی جتنا کمال عربی زبان پر حاصل کیے ہوئے ہو وہ اتنی اچھی طریقے سے ترجمہ کر سکتا ہے. تو زبان ہے, ہر زبان کے کچھ اصول, کچھ قاعدے, کچھ قوانین ہوتے ہیں, کچھ اسلوب ہوتے ہیں, کچھ نشیب فراز ہوتے ہیں. ہر زبان میں, چاہے وہ انگریزی ہو یا ہندی ہو یا سنسکرت ہو یا کوئی اور زبان ہو, اردو ہو, ہر ایک زبان کیسے عربی زبان میں اور عربی زبان تو بہت زیادہ اپنے اندر نزاکت ہے اور اپنے اندر اسلوب اور قوانین رکھتی ہے. لہذا انہوں نے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ترجمہ کیا کہ اللہ کہہ رہا تم میری یاد کو تازہ کرو, میں تمہاری یاد کو تازہ کروں. تم میرا ذکر نہ مٹنے دو, میں تمہارا ذکر نہیں مٹنے دوں گا. تم میرے ذکر کو قائم و دائم کر دو, میں اللہ تمہارے ذکر کو قائم و دائم کر دوں گا. ایک صلوات بھیج بریلوی کا ترجمہ دیکھیں تو وہ بھی ترجمہ غلط نہیں کر رہے, بالکل صحیح کر رہے ہیں. اللہ نے کہا تم میری یاد کو تازہ کرو, میں تمہاری یاد کو تازہ کروں گا.
تم میرے ذکر کو قائم و دائم کر دو، میں تمہارے ذکر کو مٹنے نہیں دوں گا، تم میرے ذکر کو مٹنے نہیں دو گا، میں تمہارا ذکر نہیں مٹنے دوں گا۔ اب اگر اس آیت کریمہ میں اور اس ترجمے کے ذیل میں بات کی جائے تو آپ تاریخ انبیاء کو اٹھا کر کے جس نے بھی خدا کو یاد کیا ہے اللہ نے اسے بلایا نہیں۔ جس نے خدا کو یاد کیا آدم سے لے کر خاتم تک، ائمہ کی کبھی بات ہی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ایک آدھ دو دن میں ہوگی بات، ائمہ کی آقا حسین پر آئیں گے انشاءاللہ، اور ایسی فضیلت آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی شاید، جو میری زبان سے انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک صلوات بڑے آقا حسین کی عظمت اس سے بلند صلوات پڑے۔ جس نبی کی سیرت کو آپ اٹھا جس زندگی گزار دی خدا کی یاد سے ذکر سے قابل، فروغ دین اسلام میں توحید کا پرچار کرتے کرتے پتھر کھا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہاں کہاں جنگلوں بیابان میں پھر رہے ہیں، ذکر خدا کو فروغ دے رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر کو قائم و دائم کرنے کے لیے جان کی بازی ہے، مال کی بازی ہے، اولاد کی بازی، کیسی کیسی بازیاں لگا دی ہے ذکر الہی کو، توحید کو بچانے میں، اس کو فروغ دینے میں، اس کو پھیلانے میں، اس کو قائم و دائم کرنے میں۔ تمام انبیاء کے ذکر کو چھوڑتے ہوئے کل جہاں سے ذکر رہ گیا تھا حضرت ابراہیم کا، آ گئے ہم وہاں پر۔ ایک صلوات والے توحید پرست اگر آپ کو ملا ہے تاریخ انبیاء میں تو رسول اللہ سے پہلے حضرت ابراہیم ملے ہیں۔ ہر نبی توحید پرست اور باقاعدہ طور پر، لیکن ان کے ہاں تو کمال دکھائی دے رہا ہے۔ آج ملت جعفریہ، ملت اسلامیہ ہر سال مینا کے میدان میں یاد کو تازہ کرتی ہے نہیں کرتی؟ ہر سال لوگ حج پر جاتے ہیں، حاجی صاحب قربانی بھی ہو رہی، صفا مروا کے چکر بھی لگائے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے چکر لگ رہے ہیں۔ بلا ولی کی ولایت ہو نہ ہو یہ چکر ہی رہے گا، طواف نہیں کہلائے گا۔ ایک صلوات کرے اور چکر تو جب آئے گا جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، علی کی محبت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بھی کہا نہیں رہا تھا کہ لوگ ایمان بیچے ڈال رہے ہیں، توحید جاتی چلی جائے، کرسی نہ جائے، کرسی نہ جائے، اقتدار نہ جائے، جس عہدے پر ہے وہ عہدہ نہ جائے، خدا جاتا ہے چلا جائے، امام وقت جا چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، حسین کا راستہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، باطل پر آ جائے، اقتدار نہ جانے پائے۔ لیکن کیا کہنا توحید پرست ابراہیم علیہ السلام، کیا توحید کا پرچار کیا۔ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ کیا مجلس پڑھیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ذکر خدا کو فروغ دینے جان، مال، عزت، آبرو سب داؤں پر ہوتا ہے۔ کتنی محنت اور مشقت کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مال کی بھی قربانی دی ہے، جان کی بھی قربانی دی ہے، اولاد کی بھی قربانی دی ہے۔ تب سال میں ایک قربانی ہم لوگ بکرے کی دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑے اور حقیقت میں اس قربانی سے آج تک ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ قربانی کا اصل مقصد خالی بکرا ذبح کرنا نہیں ہے، اپنے نفس کو قربان کر لینا، اپنی انا کو قربان کر لینا۔ قربانی کرنے کے بعد بھی انا ویسے ہی ہے، نفس ویسے ہی ہے، جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے ہماری انا کو ویسی پر فائدہ کیسی قربانی ہے۔ جو انسان تو بوٹی کسی غریب کو ٹھیک سے نہ دے پائے وہ راہ خدا میں اپنا خون کیا دے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام، بڑا خوبصورت سی روایت ہے، آپ کو سنائیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء اکثر انبیاء کا مشغلہ رہا، ان کا کام، ان کی جو بزنس بھیڑ بکریاں چرانا کاروبار ان کا، اکثر نبیوں کا یہی کاروبار، بھیڑ بکریاں چرانا۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، بھیڑیں چرا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ انہوں نے بھیڑیں چراتے چراتے ان کے کان میں آواز آئی،
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اچھا جب یہ قاری پڑھتا ہے قرآن تو کتنا اچھا لگتا ہے. قاری تو ہے ہم ویسے نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن جب قاری سے سنیے لہن اور تحت اور ساری چیزیں خیرات. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. میری تو آواز ساتھ نہیں دے رہی اس لیے ورنہ ہم بھی کر لیتے اس لیے سلوات دے رہی. ابراہیم کی گوش گزاری آواز ہوئی، قرآن کی آیت ہے. جھوم کے دیکھا میں اکیلا خدا پرست ہوں، توحید پرست. میری زندگی میری اس حیات میں کون پیدا ہو گیا جو اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی تقدیس کو دیکھا. جوان ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا، آسمان سے مل رہا، اور وہ جب پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے زمین و آسمان ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. ہماری لوگ جب تلاوت کرتے تو بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے سنتے ہی رہے، پڑھتے ہی رہے، ہم سنتے رہے. آواز جو اب یہ لوگ پڑھ رہے تھے، کتنا اچھا کلام مولانا لوگوں کو سلامت رکھا، کتنا خوبصورت کلام تھا. اس سے کلام سے خوبصورت اس کے الفاظ تھے. آواز تو ان لوگوں کی تھی خوبصورت، کلام کتنا خوبصورت تھا. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. کتنا خوبصورت کلام. جی چاہ رہا تھا یہ لوگ اور پڑھیں، ہے نا. جب کلام اچھا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آواز بھی اگر اچھی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے اس آواز کو بھی سنتے رہے، اس بات کو سنتے رہے. دل چاہتا ہے نا. اکثر ٹرینوں میں بسوں میں گانے والے مل جاتے بجا بجا کے، وہ قوالی سنا رہے ہوتے ہیں، دمادم مست تلندر، بہت لوگوں کو اچھا لگتا ہے، وہ پیسے دیتے ہیں پڑھو. تو جو چیز جس کو اچھی لگتی ہے وہ اس کا دل ادھر کھینچتا ہے، ادھر پڑھتا ہے. حضرت ابراہیم ظاہر سی بات ہے دور دور تک کوئی خدا پرست نہیں. جہاں بت پرستی ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بت بنائے جا رہے ہیں، خود چچا آذر ان کے بنا رہے ہیں، تاریخ کہہ رہی ہے. جہاں گھر میں بت بنائے جا رہے ہوں، بت پرستی کا عالم یوں، وہاں کوئی ایسا ساتھی پیدا ہو جائے جو خدا پرست ہو تو دل کس قدر پاک باغ اور شاد ہو جائے گا. آپ جیسے اگر کیا نام ہے کسی ملک کا کسی شہر کا ملک کا کہیں سفر کیا ہو اور اس ملک میں آپ کا کوئی جاننے والا نہ ہو، نہ شہر کا ہو نہ کوئی ملک کا ہو، لیکن اگر کوئی اتفاق سے آپ کو مل جائے، ملک کا صحیح، شہر کا نہ صحیح، گاؤں کا نہ صحیح، اندرا نگر کا نہ صحیح، لیکن ہندوستان کا ہے، ارے یہ ہندوستان کا ہے، یہ ہمارے ملک کا ہے، دل خوش ہو جائے گا یہ ہمارے ملک سے ہے، ہمارے ہندوستان سے، ہمارے انڈیا سے ہے نا. اور اگر کہیں شہری ہو جائے تو کیا کہنا، پھر تو واپس چار چاند لگ جائیں گے، پھر تو ساتھ میں ہوٹل میں جائیں گے، گھومنے پھریں گے یہاں وہاں، پھر تو یہ تو ہمارے شہر کا ہے، ملک تو جانے دیجیے. اور گاؤں کا اگر ہو تب تو کیا کہنے، لنگوٹی ہے یار. ایک سلوات پڑھ لے پر محمد. لیکن یہ سارے الفاظ ہم اس لیے استعمال کر لیتے ہیں کہ کبھی ہمارے نوجوان مسکراتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنا بھی ایمان کی علامت اور عبادت ہے. یہ نبی کی حدیث ہے، یہ میرا اپنے قلم کا جملہ نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے. لوگوں کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. لہذا جناب ابراہیم ایسے ماحول میں کوئی اگر مل جائے تو دل کتنا باغ باغ ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا. ایک بات کیا کہنا، یہ تو خدا پرست ہے، یہ تو ہمارا آدمی ہے، یہ تو ہماری بیچ کا، ہمارے ماحول کا ہے. ابراہیم قریب آئے کہنے میں بھائی ہیلو بھائی، یہ اس کے بعد تمہاری آواز بہت اچھی ہے، اور آواز کا کیا کہنا، تمہاری قرات اور تمہاری لہر، تم جب پڑھتے ہو تو ایسا لگتا ہے زمین و آسمان ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. بھائی میرا چیز چاہتا ہے ایک بار اور پڑھ دو. کہنے لگے ایک بار اور پڑھ دو. اس جوان نے پڑھ دیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. دل چوڑا ہو گیا، سینہ چوڑا، کیا کہنے، کیا خوبصورت آواز، تعریف کے بلندے بات کی. کیا کہنا تیری آواز کا، کیا کہنا تیری لہن کا، تیری درد کا. ایسا لگتا ہے کہ زمین و آسمان پڑھ رہے ہیں. بھائی میرا جی نہیں بھرا، ایک بار اور پڑھ دو. صلوات پڑھے پر میرا جی نہیں بھرا، ایک بار
बार और पढ़ दे, है ना, वही ट्रेन वाला वाक्य है, थोड़ा सा और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है तेरी आवाज़ से और तेरे इस तमहीद का नाम है तस्बीह इलाही से, बड़ा दिल आराम पा रहा है। एक बार और, फिर उसने तो 12 कह दिए थे 12। अब जाहिर सी बात बार बार तो मैं नहीं कहेगा। आप कहेंगे भाई बयान कर दीजिए हमसे, तो हम वही वैसा नहीं बयान कर पाएंगे दूसरे दिन। जैसे आज मैं भी पढ़ रहा, कल यही मैटर हम कल वैसे नहीं पढ़ पाएंगे जैसे आज कल पढ़ रहे। ये हर एक के साथ इब्राहिम का दिल है कि माँ खुशी से भूले नहीं समा। क्या कहना तेरी आवाज़ का, तेरी लहन, तेरी दर्द का। लगे इब्राहिम कि भाई ये जो भेड़े मेरी चल रही हैं इसमें से आधी तेरी, एक बार और कह दे, एक बार और कह दे, ये आधी भेड़े तेरी। उसने कह दिया, आधी भेड़े मिल गई। सुकून कुदूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अब फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद। फिर इब्राहिम कहते हैं भाई मेरा दिल जो है वो क्या नाम है मान नहीं रहा है कहीं से, ये सारी भेड़े तेरी, एक बार और कह दे। इब्राहिम के कहने पर वो एक बार और कह देता है। इब्राहिम का दिल क्या कहना तेरी आवाज का, क्या कहना तेरी लहन का, क्या कहना तेरी दर्द का। इब्राहिम से कहते हैं भाई मैं सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा, एक बार और कह दे। अच्छा आप दरमियान में रोक कर अभी एक जुमला और कह दूं, खतीब अकबर का जुमला है, बड़ा अच्छा सा जुमला मुझे याद आ गया। वो कहा करते थे यहाँ के ऊपर कि जिसको जिसका जिक्र पसंद होता है वो चाहता है कि उसी का जिक्र सुनते रहे। इब्राहिम को खुदा का जिक्र पसंद था, लिहाजा बार बार सुन रहे थे। हमें अली और हुसैन का जिक्र पसंद है। इब्राहिम को खुदा का जिक्र पसंद था, तो बार बार सुनते हैं। लगे सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा, एक बार और कह दे। अब वो जवान पलट कर कहता है इब्राहिम सुनो, हमें ना तो तुम्हारी भेड़े चाहिए ना तुम्हारी क्या नाम है खिदमत गुजारी। क्यों? हमें ये सब नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। क्या मतलब? अरे तुमने पहचाना नहीं, अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ। हमारे दरमियान आसमान के ऊपर ये चर्चा हो रही थी फरिश्तों में कि अल्लाह ने इब्राहिम को इतना रिस्क दे रखा है, इतने पेड़ और इतने क्या नाम है मवेशी दे रखे, इतना माल है, इतना दूध निकलता है, इतनी रिस्क इनके ऊपर फरावानी है। लिहाजा अब ये शुक्र खुदा न करे तो क्या करें? फरिश्तों में ये बात हो रही थी। अब ये शुक्र खुदा न करे, जिक्र खुदा न करे तो करेगा। आवाज कुदरत आई, फरिश्तों तुम ये देखना चाहते हो कि ये मेरा वाकई जाकिर है या नहीं, तो जाकर इम्तिहान कर लो। हम तो आपका खुदा की जानिब से इम्तिहान लेने आए थे। हमें ना आपका माल चाहिए ना आपकी खिदमत चाहिए है। एक सलावत पढ़े इम्तिहान लेने आए थे, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। एक और सलावत भेजो। क्या खूबसूरत, माल देने को तैयार है, जिक्र खुदा छोड़ने को तैयार नहीं। दिल चाह रहा बार बार। इब्राहिम ने बताया कि देखो कुछ भी हो लुट जाओ हुसैन के जिक्र के सदक़े में, अगर सुनना हो तो ये ना सोचो कि इतना खर्च हो गया उतना खर्च हो गया। अगर कुछ कहने वाला कह रहा है तो पूरा कर दो, ये देखो कि किसका जिक्र सुन रहे हो। एक सलावत पढ़े जब खुदा की राह में अल्लाह ने कहा तुम मेरी राह में एक दोगे
تو ہم بدلے میں 10 دیں گے. تو جس نے خدا کے ذکر کو بچایا ہے، اور اگر کوئی اس کے ذکر، اس حسین کے ذکر کو سننے کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے، تو خدا کتنا دے گا؟ ایک صلوات پڑھے لہذا ابراہیم علیہ السلام ایسا توحید پرست بندہ، کیا کہنا. آگ ایسی ہے کہ اللہ اکبر، پرندہ گزر جائے تو بھن کر گر جائے. سنتے نہیں ہیں آپ کتنی زبردست آگ لگا رکھی نمرود نے، منجنیق کے ذریعے سے اب جو اچھال کر پھینکا، آگ کی طرف جا رہے، درمیان میں بارش برسانے والا فرشتہ حائل ہوا. حل لک حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ اے ابراہیم، آپ اگر حکم دیں تو اتنی بارش کر دیں گے لکڑی یا آگ گلزار ہو جائے، بجھ جائے، لکڑیاں ختم ہو جائے. ابراہیم کہنے لگے نہیں، حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں، آپ چاہیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ پھر ابھی آگ کی طرف جا رہے ہیں، آگ میں گئے نہیں ہیں. روایت نے کہا پھر ایک فرشتہ آیا جو ہوا چلاتا ہے اللہ کے حکم سے. اس نے کہا حکم کیجئے اتنی تیز ہوا چلا دیں یہ ساری لکڑیاں غائب ہو جائیں. نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم جس راہ میں جا رہے ہیں وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اگر اس کی مرضی ہوگی تو جل جائیں گے. روایت کہتی ہے سارے فرشتے آ کر چلے گئے، ابراہیم نے لوٹا دیا. اگر آج واقعی ہم لوگوں کا ایمان کس قدر کمزور ہے، کس قدر جو ہے پست ہے، ذرا سے معاملے میں ایک دوسروں سے کہنے پھرنے لگتے، خدا کی شکایت کرنے لگتے. ذرا سے مسائل پڑے، ذرا سی مشکل ہوئی، ذرا سا تنگ ہوا درس، دیکھ لیجیے ان سے بیان ان سے بیان، یہ وہ کیا کریں وہاں صاحب، کیا کریں مولانا صاحب، کیا کریں، جو کرے گا خدا کرے گا، مولا کریں گے. صلوات پڑھے مولانا صاحب کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں آپ ہی کرتے ہیں، مولانا کے لیے بھی اپنے لیے بھی. ایک صلوات پڑھ لے. خدا کی شکایت کی چوتھے امام کے جملے ہیں. کوئی اگر مصائب و علام، پریشانی، مشکلات میں اگر کسی اپنی مشکلات کو دوسرا کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے خدا کی شکایت بندے سے کر دی. خدا کی شکایت کریں گے، اپنے ابا کی شکایت کریں گے تو ابا کو معلوم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پیٹے جائیں گے. تو جو ابا کا ابا ہے، خالق ہے، ہمارا رب ہے، مالک ہے، اس کی شکایت بندے سے کریں. اس بندے کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ چاہتا ہے. اور اگر وہ چاہ جائے تو اسی کے ذریعے سے سب کچھ ہو جائے. ایک صلوات پڑھے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ دودھ رہے، درمیان میں جبریل آ گئے. اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے؟ حاجت تو ہے جبریل مگر تم سے نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی کہے آگاہ کوئی ہے، ہاں بالکل ہے، دے دیجیے، بہت ضرورت ہے، آج کل تو بہت کام ہے. لیکن واقعی ابراہیم جیسا توحید پرست ہونا چاہیے. ہم مولویوں کو، ذاکروں کو، ہر بندے کو اس واقعات سے سبق لینا چاہیے. یہ مجلس حسین جو ہو رہی ہے درس گاہ کربلا ہے، لہذا یہاں سے درس مل رہا ہے. یہ حسین کا صدقہ ہے کہ ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے. حسین کربلا نہ جاتے تو ابراہیم کا ذکر آج نہ ہو رہا ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر حسین ابن علی علیہ السلام کا کرم ہے کہ ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم پوچھ رہا ہے حاجت ہے مگر تم سے نہیں، جاؤ. آپ غور کریں، اس چھت کی بلڈنگ سے، اس اوپر سے کوئی گر رہا ہو اور نیچے کوئی کھڑا ہو، ساحل صاحب کھڑے ہوں، ہم گر رہے ہیں اوپر سے، اور ساحل صاحب دیکھ لیں وہاں صاحب گر رہے، پوچھے کب بچا لوں، ہم کیا کہیں گے؟ ارے بچاؤ نا بھائی، دیکھ نہیں رہو گر رہے ہیں. ابراہیم سے پوچھ رہا ہے فرشتہ اللہ کا حاجہ، کوئی حاجت ہے، مطلب کیا بچا لوں آگ سے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، تم نہ بچاؤ مجھے، جس کے لیے میں آیا ہوں وہ بچانا چاہے گا تو بچا لے گا. جب ایسی توحید خدا نے دیکھی، میرا بندہ میرے لیے کیسے کوشاں ہے آگ میں جانے کی، میرے نام کی خاطر، میرے کیا نام ہے ذکر کو فروغ دینے کی خاطر آگ میں چلا جا رہا ہے. جیسے ہی آگ میں گئے فوراً حکم پروردگار جا دارکم برکت السلام اللہ
آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، اتنی بھی نہ ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم ٹھنڈے پڑ جائیں، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو. قرآن کے الفاظ آتے ہیں سلامتی کے ساتھ. کرم دیکھا خدا کا. یہ کیا ہے؟ یہ سب نتیجہ ہے فروغ ذکر خدا کو کرنے کا، ذکر الہی کو فروغ دینے کا نتیجہ ہے. جو ابراہیم خدا کے ذکر کو فروغ دے رہا تھا، آپ دیکھیں کیسے کیسے کام. چھوٹا سا بچہ کبھی چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اسماعیل علیہ السلام لقو تک صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے، بیوی، جوان بیوی کو. کس لیے؟ تعمیر اسلام کی خاطر. تعمیر اسلام کی خاطر لقو تک صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے. ابراہیم کے سارے کارنامے اللہ دیکھ رہا ہے. ماں جو ہے اسماعیل کی پیاس کی خاطر جو ہے صفا اور مروہ کے چکر کاٹ رہی تھی. اللہ نے کہا ابراہیم آج سے جو ہے ملت تیری ہے، اسلام میرا ہے، حج تیرا ہوگا، ارکان حج تیرے ہوں گے، حج میرا ہوگا. میں اس حاجی کا حج ہی قبول نہیں کروں گا جو تیری بیوی اور تیرے بچے کے تعصی کو پورا نہ کرے. آج بڑے بڑے حاجی جاتے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں یہ علم کیوں ہے، یہ تعزیہ کیوں ہے، یہ ذوالجناح کیوں ہے، یہ کربلا کی یاد کیوں ہے. تم بتاؤ یہ قربانی کیوں ہے، یہ صفا مروہ کے چکر کیوں ہیں، بتاؤ. تو جواب یہ آئے گا کہ ایک نبی کی ماں نے نبی کی پیاس کی خاطر صفا اور مروہ پہ چکر لگائے تھے. تو آج سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو کر صفا اور مروہ کے چکر لگاتے، وہ چکر نہ لگائیں تو خدا ان کے کسی بھی حج کو، کسی بھی رکن کو قبول نہ کرے. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اگر کوئی ابراہیم اور اسماعیل اور ان کی ماں کی یاد کو تازہ نہ کرے مکے میں جا کر کے تو میں اللہ اس کا حج قبول نہیں کروں گا. تو جو ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ سے افضل اور فخر تھے، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت اگر ان کی تعصیب میں واقعات کربلا کو نہ بیان کیا جائے جس کی وجہ سے آج ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے، اگر حسین کربلا نہ جاتے ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا. نہ کوئی کعبے کا طواف کر رہا ہوتا، نہ کوئی صفا و مروہ کے چکر کاٹ رہا ہوتا، نہ کوئی مینا میں جا کر قربانی دے رہا ہوتا. کچھ نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے. سلام کرو اس حسین کو جس نے تمہارے ابراہیم کی یاد کو تازہ کیا، اسماعیل کی یاد کو تازہ کیا. تم ابراہیم اور اسماعیل کی یاد کو تازہ کرو اور نہ کہو ادھر ہم اس کی یاد کو تازہ کریں جو فخر اسماعیل ہے، فخر ابراہیم ہے، جس کے ذکر کے طفیل میں ذکر یہ محفوظ ہو گئے. اس کی یاد کو تازہ لہذا حسین ابن علی علیہ السلام ذکر فروغ، خدا کے فروغ کے لیے مدینے سے نکل گئے. کیا عالم ہے، پورا مدینہ رو رہا، جتنے بھی چاہنے والے گھروں میں ماتم ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حسین جان ہے. زینب نے سنا، تڑپ گئی، بھیا میں بھی جاؤں گی. بہن زینب تم تو جانتی ہو کہ تمہارا شوہر موجود ہے اور دین مصطفیٰ میرے نانا کا دین اجازت نہیں دیتا کہ بغیر شوہر کی اجازت کے میرے ساتھ چلی جاؤ. جا کر پہلے عبداللہ سے اجازت آئی ہیں، بیمار ہیں عبداللہ، آنکھیں بند ہیں، سرانے بیٹھ گئی، رو رہی، بس آنسو گرے. عبداللہ کی آنکھیں کھلی. کیا بات ہے بیوی، اے شہزادی آپ روتی ہو؟ آپ گریا کیوں کر رہی ہے، آنسو کیسے؟ اے عبداللہ آپ تو جانتے ہیں میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ السلام کے. عزاداروں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور میں آپ جانتے ہیں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی.
عبداللہ کہتے ہیں اے شہزادی ہم روک کہاں رہے ہیں، آپ کے بابا نے نکاح کے وقت شرط لگائی تھی کہ دیکھو جب میرا حسین جائے تو اے شہزادی وہ خوشی جائے، اور اگر کوئی وقت آ جائے حسین پر تو میرے اونو محمد کو لے جائے۔ ازادارو شہزادی خوشی خوشی اونو محمد کو لے کر حسین کے پاس آئی۔ حسین نے قافلے کو عباس و علی اکبر کی نگرانی میں تیار کیا۔ روایت کہتی ہے کہ قافلہ تیار ہوا اور وہ وقت آیا کہ بیویوں کو بڑھ بڑھ کر کے جوانان بنی ہاشم سوار کرا رہے ہیں محمل میں۔ علی اکبر، ام لیلہ نکلی، علی اکبر دوڑے، رباب نکلی، کوئی اور جوان دوڑا، ام فروا نکلی، قاسم دوڑے، ارے زینب نکلی۔ جس منزل پر حسین بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے۔ ارے یہ کیوں کر نہ کھڑے ہو، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو زینب بھی فاطمہ کی بیٹی ہے، اس ماں کی بیٹی ہے جس کے ماں کے لیے اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین رسول سے، رسول حسین سے ہے، تو کیوں کر یہ عمل انجام نہ دیا جائے کہ آج زینب کے احترام میں کھڑا ہو جائے گا۔ حسین زینب کے آتے ہی کھڑے ہو گئے، عباس و علی اکبر دوڑ کر پڑے، بازو کے احترام سے تھاما، محمل میں سوار کر دیا۔ ازادارو یہ قافلہ دھوپ اور گرمی کو برداشت کرتا ہوا مکے کی سرزمین پر پہنچا، اور جب حسین نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں، حج کے لباس میں، حاجیوں کے لباس میں لوگ تلواریں چھپائے ہوئے ہیں، حسین ابن علی نے مکے کو اور جائے امن کو، اللہ کے گھر کو خوریزی سے بچایا اور اپنے خون کو وہاں نہ بہا کر کے نکلے وہاں سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین منزل به منزل طے کرتے ہوئے 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے۔ ذکر الہی کو بچانے کے لیے، ذکر الہی کو فروغ دینے کے لیے حسین ابن علی 2 محرم الحرام کو والد کربلا ہو گئے۔ آج 2 محرم ہے، جس محرم کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہے۔ ہمارے گھر آقا آنے والے، فرزند زہرا آنے والے، فرزند زہرا آئیں گے تو اکیلے آئیں گے، زہرا بھی آئیں گی، زینب بھی آئیں گی، سکینہ بھی آئیں گی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول۔ حسین مدینہ کربلا پہنچے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے کربلا کی سرزمین پر۔ جس گھوڑے پر بیٹھ کے آئے تھے وہ نانا سے ورثے میں ملا ہے، جو دلدل کہا جاتا ہے، جنجنا کہا جاتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حسین ابن علی کی معرفت ہو گئی تو حسین سوار ہوتے رہتے، اس لیے حسین کو پہچان گیا تھا، حسین کی منزل کو پہچان گیا تھا۔ اگر یہ حسین کی منزل کو پہچان گیا تھا تو حسین نے اس کو بدل کر دوسرا گھوڑا لے آئے، تیسرا لائے، چوتھا، 7 گھوڑے بدل دیے۔ یہ ہر گھوڑا آ کر حسین کی اس منزل پر رک کیوں رہا ہے؟ یہ رک کر بتا رہا ہے یہ جو کربلا میں جمع ہو رہے ہیں یہ انسانی شکلوں میں وحشی جانور ہیں، مگر ہم جانوروں کو پتا ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کیا ہے۔ بس منزل کربلا آئی، ختم کر دی میں نے مجلس کو عزیزو، پتا نہیں اگلے سال کون رہے کون نہیں۔ ازادار حسین نے منزل کربلا پر قدم رکھ دیے، آواز دی عباس و علی اکبر محمل سے بیویوں کو اتارا جائے، ارے یہیں ہمارے قافلے لگیں گے۔ زینب نے جیسی خاک کربلا پر قدم رکھا، خاک کربلا اڑی، زینب کی چادر سر سے کھسک گئی، زینب گھبرا گئی۔ اے بھیا حسین، ارے یہ جگہ کون سی ہے؟ اس جگہ سے تیری خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تیرے لہو کی بو آ رہی ہے۔ حسین نے آواز دی، اے بہن زینب، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنے گی، جہاں ہم شہید کیے جائیں گے، ہماری گود کے پالے مارے جائیں گے، ہمارے خیام اجاڑے جائیں گے۔ اے زینب
یہی وہ جگہ ہے جہاں ظالم کا کند خنجر میرے اسماعیل کے سوکھے ہوئے گلے پر چلے گا. عزاداروں خیمے لگ گئے. حسین نے مدی کربلا میں زمین کو بنی اسد کے لوگوں سے خرید لیا اور بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور آواز دی دیکھو آج سے کچھ دن کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے, ہمارے جنازوں کو احترام سے دفن کر دینا. وصیت کی. اس کے بعد خواتین اسد کو بلایا, اے بنی اسد کی عورتوں, ارے ہم مظلومی اور بے دردی سے مارے جائیں گے. دیکھو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آ سکے تو تم پانی بھرنے کے بعد خواتین بنی اسد, ارے تم پانی باہر بھرنے کے بہانے آنا, ہمارے جنازوں کو سپرد خاک کر دینا. اس کے بعد بچوں کو بلایا, عزاداروں بچے آئے. آقا نے بچوں سے وصیت کی. کتنی مظلومیت, کیسا مظلوم تھا میرا مولا کہ بچوں کو بلا کر وصیت کر رہا ہے. اے بنی اسد کے بچوں, ہم کچھ دن کے بعد قتل کر دیے جائیں گے. دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ارے حکومت کے خوف سے نہ آ سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا. ہماری جسموں پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا. عزاداروں غضب ہو گیا. حسین اور اصحاب حسین, حسین اور اولاد حسین روز عاشورا بے دردی سے قتل ہوئے. نہ مرد آئے نہ عورتیں نہ بچے. ارے حسین کا جسم ناظرین ریگے گرم پر پڑا رہا. نہ کوئی کفن پہرانے والا, نہ کوئی غسل دینے والا. خاک کربلا اڑ اڑ کر حسین کے جسم کا کفن بن رہی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللہ ہماری اس عبادت کو آل محمد کے صدقے میں قبول کرے. ہم سب کے گناہوں جمیع اور صغیرہ کی مغفرت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی تمام دلی دعاؤں کو قبول فرما. خدایا دشمنان دین, دشمنان شریعت, دشمنان اسلام, دشمنان مسلمین, دشمنان علماء کو نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے شہر میں امن و امان قائم و دائم فرما. اور ہر اس جگہ جہاں عزاداری ہو رہی ہے, جہاں فرش عزا بچھائی جا رہی ہے, فرش عزا کو بچھانے والوں کے ہاتھوں کو سلامت. جہاں کہیں بھی ممکن عزائے امام حسین منا رہے ان سب کا تحفظ. عزائے امام حسین پر جو بھی غلط نظریں رکھے ان نظروں کو اندھا فرما. خدایا وارث عزا, وارث زمانہ, ہم سب کا مولا و آقا حضرت حجت کے ظہور میں ڈال دیجیے. ہم سب کو ان کے ناصرین اور مددگاروں میں شمار. اللہم بحق زہرا وابیہا وبعلہا ومجدہا وسر المستودع. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا حسین 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 یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بارش لیلوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوٹوں کو پلا کر جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر اب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا تھا میں غریباں میں مایا سے وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دل پر شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آیا کرتے ہوئے تشویر چلے جانب کوفہ اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا اٹھتی تھی جو اٹھیا تو گلا کھچتا تھا میرا گر سن کا میرے سب چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے ہم کو بتانا پیاسی ہے
کو ملا بابا کا سینہ، اس عہد سے ہم کو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آیا مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاتی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلایا، پیاسی ہے سکینہ ہے حادث بادشاہ کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہے میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ ہے حادث بادشاہ کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے بچی سا علم پہ ہے لگا دیکھ لے ابھی، پر ان کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ ہے حادث بادشاہ کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ حسین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا السلام علیکم مولانا یا صاحب الزمان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اللہ تعالی خیرک وسعد اللہ تعالی مخرجک ظہورک وجعلنا من اعمال وصالح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على